السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کے سامنے اور آپ اور میں مل کر ایک بار اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم۔ جو میں نے اب کہا تھا کہ میں اللہ کے نبی کی سیرت پر بات کرنے والا ہوں، تو اللہ کے نبی کی سیرت جو اللہ نے دنیا جو بنانے کا مقصد تھا، تو اللہ کے نبی کے صدقے سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا۔ جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین میں آئے، آ کر کیا کہ زمین سے مٹی اٹھائی، تو زمین کہنے لگی کہ اے جبرائیل، اللہ نے اس زمین سے جو مخلوق بنائیں گے وہ اللہ کی ناشکری کرے گی، نافرمانی کرے گی، اللہ کا حکم توڑے گی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اللہ نے جب حضرت میکائیل علیہ السلام سے کہا، تو حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آئے، تو زمین نے وہی قصہ سنایا، تو پھر سے حضرت میکائیل علیہ السلام بھی واپس چلے گئے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی آئے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے بھی زمین نے وہی بات رکھی، تو زمین واپس حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی آ گئے۔ تب حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل تم جاؤ۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر جو زمین سے مٹی لینے گئے، تو مٹی کہنے لگی کہ اللہ کی ناشکری کریں گی، نافرمانی کرے گی، اللہ کا حکم توڑے گی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین، میرے کو اللہ کا حکم ہے، میں تجھے لے کر جاؤں گا۔ تو جب یہاں سے ہمارا قصہ شروع ہوا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کر گئے۔ اللہ نے کہ تمہیں اور ایک کام میں بہت اچھا دے رہا ہوں، جو کام یہ ہے کہ تم آدمی کی روح نکالو گے۔ تو یہ کام کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تب لگی، کیا وجہ سے لگی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے کہہ دیا ہے میں یہ چیز کرنا ہے، تو ضرور وہ پورا کریں گے۔ تو یہی سلسلہ یہاں سے روح قبض ہونے کا شروع ہوا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد بہت سارے انبیاء بھی آئے، بہت کمی پیش 1,24,000 انبیاء آئے۔ انبیاء علیہ السلام آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، تو ان سے کیا ہے، ان سے بھی بہت سارے خاندان کے بعد ایک خاندان تھا قریش، جو میں پرسوں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ جو قریش خاندان تھا وہ ایسا خاندان تھا جو مکے میں جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو کیا ہے، وہ خاندان بہت خدمت کیا کرتے تھے، مطلب کھانے سے، رہنے رونے سے، سونے سے خدمت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ خاندان میں ایک خاندان بنی ہاشم تھا، جو بہت بڑا خاندان تھا، بہت مالدار تھے، بہت بڑا خاندان تھا۔ تو اس میں حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے ایک اولاد ہوتی ہے حضرت عبد المطلب، جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ تو جب حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، ان کے بعد اللہ نے ان کو ماشاءاللہ بہت اچھی لمبی عمر دی، ان سے 10 اولادیں ہوئی، 10 بیٹے ہوئے، جو ان میں 5 جو تھے بہت مشہور ہوئے، جیسے ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ سے جب ان کی نکاح ہوا، تو حضرت عبداللہ سے ان کا جب نکاح ہوا، تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ کی عمر زیادہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت کم زندگی جیے، اور ان کی شادی کے بعد ہی انتقال ہو گئے۔ تو میرے نبی پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ تو اس کے بعد جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعے ہیں، میں سب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے بہت سارے واقعے پیش آئے، یہ سب میں آپ کو سب تفصیل سے بتاؤں گا۔ میری بات بہت زیادہ میں شارٹ ویڈیوز میں بولنا نہیں ہوتا، اسی لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ 5 منٹ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ آپ یہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور سامنے والوں کو شیئر کریں، تاکہ ان لوگ کو بھی میرے نبی کی زندگی کس طرح سے گزارے ہیں، جو میرے نبی کی سیرت ہے وہ ان کے پاس تک بھی جائے، اور ان لوگوں کے اندر بھی میرے نبی کی سنتیں، میرے نبی کے طریقے، میرے نبی کی اخلاق ہمارے اندر آنے کی میں یہی دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ایک جو ہے یہ حدیث ہے، تو 40 حدیثیں ہیں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جو ایک پہلی حدیث یہ ہے، صبح کے وقت کا سونا، نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ جو ہم لوگ سو جاتے ہیں تو ہمارا رزق رکا دیا جاتا ہے۔
تو میرے اور میں اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی روزی کے لیے تلاش میں نکل جائیں۔ یہ حدیث کا مطلب یہی ہے، نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ یہ حدیث سامنے بھی شیئر کریں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ جو حدیث کو جو بھی دوسرے کو بولتا ہے اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے اور آپ کو بھی اللہ ثواب دے گا۔